حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے غلام ہوئے۔ وہ شخص آپ کو بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ جب بھی کوئی شخص آپ کو خریدنے کے لیے آتا، آپ اس سے پوچھتے تم مجھے کس کام کے لیے لینا چاہتے ہو؟ ہر کوئی اپنا مقصد بیان کرتا۔ جیسے ہی وہ آپ کو اپنا مقصد بیان کرتا، آپ سے کہتا اس کام کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں، غلام بنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کہتے تم مجھے نہ خریدو تو بہتر ہے۔ آپ ایسے غلام تھے جن پر کسی آقا کی زبردستی نہیں چل سکتی تھی، لیکن آپ اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ جانا چاہتے تھے جو آپ کو صحیح مقصد کے لیے لے کر جانا چاہتا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آپ کو خریدنے کے لیے آیا۔ آپ نے پوچھا مجھ سے کیا کام لوگے؟ کس مقصد کے لیے مجھے خریدنے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا میں آپ کو اپنے گھر کا چوکیدار بناؤں گا۔ آپ نے اس سے زیادہ سوال نہ کیے، نہ اس سے زیادہ بات کی۔ آپ سمجھ گئے کہ اس شخص کا کیا مقصد ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے خرید لو، میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کو خرید کر گھر لے آیا، لیکن جس بستی میں اس کا گھر تھا وہاں پر اس کی 3 بیٹیاں بھی ساتھ رہتی تھیں جو بہت گناہ گار تھیں، یعنی غلط کاموں میں مبتلا تھیں۔ 3 بیٹیوں کے درمیان ایک باپ تھا جس کی کوئی نہیں سنتی تھی، اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ اس کو شک ہوا میری بیٹیاں میری پیٹھ پیچھے حرام کام کرتی ہیں، لہٰذا مجھے ان کی نگرانی کے لیے کسی کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ شخص خود کھیتوں میں کام کرنے جاتا تھا اور اس کی بیٹیاں اس کے پیچھے یہ کام کرتی تھیں۔ اس لیے اس نے آپ کو ان کی نگہبانی کے لیے گھر سے باہر بٹھانے کے لیے خریدا تھا۔ ایک دن وہ شخص جاتے وقت دروازہ بند کر کے آپ کے پاس آیا اور آپ کو پاس بٹھا کر کہا کہ گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، میں نے ضرورت کی تمام چیزیں انہیں دے رکھی ہیں، یعنی کھانے پینے کسی کام کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ اگر وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہیں تو ہرگز نہ کھولنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ باہر بیٹھ گئے، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا جلدی سے دروازہ کھولو۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، آپ نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر لڑکیوں نے پتھر مار مار کر آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ نے سارا خون صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے، لیکن دروازہ بالکل نہیں کھولا۔ مالک آیا تو آپ نے اسے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی شکایت کی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے دوبارہ دروازہ کھلوانا چاہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا، آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آپ کے سر پر پتھر لگا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے خون کو صاف کیا۔ آپ نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ مالک کو پتہ نہ چلے کہ ان کی بیٹیوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اور شام تک دروازے پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو آپ نے اسے کوئی بات نہیں بتائی۔ وہ روز آ کر پوچھتا تھا بیٹیاں گھر سے باہر نکلی تھی؟ تو آپ کہتے نہیں، وہ نہیں نکلی تھی، اور نہ ہی کوئی زبردستی کی، وہ تو گھر میں ہی رہی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک دن تیسری لڑکی نے کہا اللہ کی قسم اس غلام کی کیا شان ہے، نہ اس نے ہمارے باپ سے ہماری شکایت کی اور نہ ہی یہ کہا کہ ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو کہتے ہیں، ہم اس کو مارتے ہیں، اس کو زخمی کرتے ہیں۔ تو اللہ کا اتنا اچھا بندہ ہے۔ اس کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ سچ میں تو بہت نافرمان ہوں، یہ تو بہت اطاعت گزار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اب ضرور توبہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی۔ جب اس نے توبہ کی تو دوسری بہن نے بھی دیکھ کر کہ میری بہن اس غلام کی وجہ سے توبہ کر رہی ہے، میری بہن کتنی اچھی ہے اور میں کتنی نافرمان ہوں، اب تک گناہوں میں مبتلا ہوں، غلط کام کر رہی تھی، اب میں بھی توبہ کرتی ہوں، کیوں نہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہ دیکھ کر تیسری بہن نے بھی کہا میری دونوں بہنوں اور اس غلام کی کیا شان ہے اور یہ کتنے اچھے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے ان کی دیکھا دیکھی گناہوں سے توبہ کی۔ اس تینوں کے باپ نے حضرت لقمان کو کیوں غلام بنانا چاہا، ان کو کیوں خرید کر چوکیدار بنایا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں ایک بدکردار اور فاحشہ عورت بھی نیک بن سکتی ہے۔ ان کو یقین تھا میری بیٹیاں مجھ سے نہیں سدھری، میری پیٹھ پیچھے گناہ کرتی ہیں، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کی نظر سے بدل جائیں گی۔
صرف کچھ دنوں میں جو ان کا حال ہوا کہ اتنی نیک بن گئی۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ آپ کی طریق اور آپ کی بعض نصیحتوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ بزرگ فرمانے لگے، بیوی اگر آپ کو پسند کرتی ہو تو یہ 4 نشانیاں اس میں ضرور پائی جائیں گی۔ نمبر 1، وہ آپ کو دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھے گی۔ نمبر 2، آپ کی باتیں غور سے سنے گی، آپ کی ہر بات اسے اچھی لگے گی۔ نمبر 3، وہ ہمیشہ آپ کے قریب رہنا پسند کرے گی۔ نمبر 4، وہ آپ کے ساتھ مطمئن اور خود کو محفوظ سمجھے گی۔